عذاب قبر کی وجہ سے مردے کی چیخ و پکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ ایبٹ آباد جانا پڑا۔ شہر کی ایک بستی میں قیام کرنا پڑا۔ مسجد کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم لوگوں نے گشت کر کے مقامی لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور قبر و حشر کی بات شروع کر دی۔ بات سنتے ہی مقامی لوگوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ اتنا اثر تو آج تک کسی نے بھی نہیں لیا اور نہ ہی ہمارے اوپر ہوا۔ ہمارے ایک مقامی ساتھی نے بتایا کہ اصل میں اس بستی والے عذاب قبر کا نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے جس کو مرے ہوئے تقریباً 60 سال بیت چکے ہیں۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد قبرستان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تلاش اور جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اسی قبر کے اندر سے آ رہی ہیں۔ قبر بہت پرانی اور پختہ تھی۔ جوں دن چڑھنا شروع ہو گیا، آوازیں اور زیادہ بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بستی والوں پر عجیب دہشت طاری ہو گئی۔ عورتوں اور بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک عالم دین کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قبر کے اندر عورت کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ آپ سب بستی والوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دکھایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو گے تو اس بڑے حادثے سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف اور قرآن کریم پڑھ کر مرحومہ کی روح کو احصال ثواب پہنچایا اور عصر کی نماز کے وقت وہ خوفناک آوازیں اور چیخ و پکار بند ہو گئی۔ ہم لوگ جب قبر اور آخرت کی بات کرتے تو بستی والوں پر گریہ طاری ہو جاتی، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ بھی سناتے ہیں، عذاب قبر کا عبرتناک واقعہ۔ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے کرب کی قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ایک دھوبی تھا، جمنا کے گھاٹ پر آیا تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے کنکر اس کو مارا تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا تو وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہیں، ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے دوسرا علاج ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ سورتیں یاسین اور قل ھو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ دوستوں، اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیں۔ معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔